کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India. تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لي في عمري رجب وشعبان بلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ پہنچے وہ بلندی پر اپنے کمال سے، پہنچے وہ بلندی پر اپنے کمال سے، اندھیروں کو اجالا کر دیا اپنے جمال سے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے مسجد الہلال میں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو اور کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے، اور آج کی اس جمعے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام مسلمان بھائیوں، آج کی تاریخ رجب المرجب کی سب سے آخری تاریخ ہے، اور اسلامی کیلنڈر میں اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور قبل اسلام بھی اس مہینے کا تعظیم کفار و مشرکین کرتے تھے۔ اسلام کے اندر
اشہر حرم یعنی عظمت والا اور عزت والا اللہ کے نزدیک 4 مہینے بہت زیادہ فضیلت والے، ان میں سے رجب المرجب کا مہینہ 1 نمبر میں آتا ہے، اس کے بعد جو ہے ذی-قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے۔ یہ 4 مہینے کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی ان مہینوں میں بلا کسی اشتعال کے، بلا کسی وجہ سے لڑائی نہیں چھیڑنی چاہیے، اور اگر لڑائی کو ٹالا جا سکتا ہے تو ان مہینوں میں لڑائی کو ٹال دینی چاہیے۔ قبل اسلام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں تو لڑائی ایک ایسی عام بات تھی جیسے آج کے نوجوان کی فیس بک کی بات ہے۔ کوئی نوجوان فیس بک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اسی طریقے سے عرب قبائل میں لڑائی کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، معمولی بات پہ لڑتے تھے۔ اگر چھوٹے موٹے لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی تو جیسے ہی یہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوگ دونوں طرف سے شانت ہو جاتے تھے کہ بھائی اب جو ہے حرمت والا مہینہ آ گیا، اب ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ مگر جو دادا لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جیسے آج کل امریکہ ہے، رشیا ہے، ابھی چھوٹے موٹوں کی بات ہوتی ہے تو دبا دیا جاتا ہے ان کو۔ سالوں سے فلسطین خون میں نہا رہا ہے، معصوم بچے ان کے ذبح کیے جا رہے ہیں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، نہ عالم عدالت میں کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ اقوام متحدہ کے کانوں میں کچھ جو رینگتا ہے، نہ UN کچھ کرتا ہے، نہ OIC کچھ کرتا ہے، صرف یہ نام کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ مرنے والا مسلمان ہے۔ وہ بچے جو ذبح ہو رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ وہ جو بیٹیاں بے آبرو کر کے زندہ جلائی جا رہی ہے، فاسفورس بم ڈالا جا رہا ہے، تو وہ ساری کی ساری عورتیں کلمہ پڑھنے والی ہے، محمد الرسول اللہ کی باندیاں ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ اقوام متحدہ ہے، نہ عالمی ادارہ ہے، نہ جو ہے WHO ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کے ساتھ کان میں جو ہے بالکل سانپ بھی نہیں سونگتا، کان بھی بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں۔ مگر وہیں جب بات آئے گی امریکہ کی، وہیں جب بات آئے گی رشیا کی، وہیں جب بات آئے گی فرانس کی، تو پھر جو ساری دنیا تل ملا کر کے اٹھتا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیے حال ہی میں کل یا پرسوں یا شب معراج منا رہے تھے ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی بہنیں، مسجد اقصی میں گئے، 9 سال کی بچی کو گولی مار دی گئی، کہیں آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دادا گیری ہمیشہ چلتی ہے، اور یہ قبل اسلام بھی چل رہی تھی۔ تو جب بڑے داداؤں کی لڑائی ہوتی تھی تو جب کیا ہوتا تھا کہ اگر رجب کا مہینہ آ گیا تو اب یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے لڑائی بند نہیں کریں گے، رجب کے مہینے کو پیچھے ڈھکیل دو، رجب کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ نہیں ابھی رجب نہیں، ابھی تو رجب کو آنے کے لیے 1 مہینہ اور باقی ہے، نیکسٹ مہینہ کا نام رجب ہے، یا ایسے محرم کا مہینہ ہے، نیکسٹ مہینہ کا نام محرم ہے، یا ایسے ذی-قعدہ کا مہینہ ہے تو نیکسٹ مہینہ کا نام ذی-قعدہ ہے۔ یعنی بڑے لوگوں کے لیے پیمانہ الگ، چھوٹے لوگوں کے لیے پیمانہ الگ، غریبوں کے لیے الگ قانون، مالداروں کے لیے الگ قانون۔ یہ اس وقت بھی چل رہا تھا، اور آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی آج بھی رائج ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے پیارے وطن کے بارے میں سنا ہے، کیا سنا ہے کہ بھائی
वेद कौन पढ़ेगा? वेद ब्राह्मण पढ़ेंगे। वेद कौन पढ़ेगा? बड़े जो खानदान वाले हैं वो लोग पढ़ेंगे। पूजा पाठ कौन करेगा? वो लोग करेंगे। चढ़ावा कौन लेगा? वो लोग लेंगे। गरीब नहीं, वो लोग नहीं कर सकता। अगर पढ़ लिया, उनकी शास्त्र की किताबों में लिखा है कि अगर वो पढ़ लिया तो इतना जुल्म होता था कि जिस आंख से वेद को देख लिया वो आंख फोड़ दी जाती थी, जिस कान से सुन लिया उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था, जिस हाथ से छीन लिया उस हाथ को कटवा दिया जाता था। मगर अब इतना सख्त कानून तो अब नहीं चल पाएगा, इसलिए कि अब तो मीडिया है, अब सोशल मीडिया का जमाना है। छोटी छोटी बातों को मोबाइलों में रिकॉर्ड करके आम कर दिया जाएगा। अगर अब कोई ऐसा जुल्म करेगा तो नहीं कर सकता, इसलिए अब जो है पैटर्न बदल गया। पैटर्न क्या बदला है? अब ये बदला है कि भाई पढ़े लिखे का बच्चा ही पढ़ा लिखा बनेगा। कैसे? अब आप अच्छे कॉन्वेंट में, अच्छे बड़े जो है स्कूल और कॉलेज में जाइए तो पूछा जाएगा, भाई आपका अब्बा क्या करते हैं? कहा कि मेरा अब्बा तो सब्जी बेचते हैं। ठीक है भाई, आपके बच्चे को यहाँ मतलब सीट नहीं मिलेगी, आप बाहर जाइए। क्यों? हमारे यहाँ शर्त है कि आपका बाप कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो चीज तो वही है। वहां क्या था कि फला का बच्चा ही फला बनेगा। यहां भी क्या है? फला जो अगर पढ़ा हुआ है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो पता चला कि जिन बेचारों ने अगले जो है बचपन में या गरीबी की वजह से या और किसी वजह से इल्म से महरूम रहे, इल्म हासिल नहीं कर सके, आज वो कमा के पैसा वाला बन गया है, तो आज उनके बच्चे को अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है। उनको फिर वो घिसा पिटाई में जाना पड़ेगा। और जब घिसा पिटा में जाएगा तो कॉलेज का माहौल क्या है? बच्चे जब जाते हैं तो सिगरेट पीने की आदी बन गए, बच्चे जाते हैं चर्च लेने के आदी बन गए, बच्चे जाते हैं भंग पीने के आदी बन गए, बच्चे जो क्राइम में और आगे बढ़ गए। नतीजा क्या हुआ? पढ़ा लिखा का बच्चा पढ़ा लिखा, जाहिल का बच्चा जाहिल। जो कानून वहां था वही कानून, अपना चेहरा, अपना मखोटा बदला, अपने चेहरे में मास्क लगाया और फिर आज इस दौर में राइज हो गया। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, इन सारे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले का नाम इस्लाम है। इन सारी जो है छूत छाट को हराम करार देने वाले का नाम इस्लाम है। इन सारी चीजों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके गुलाम का नाम है। आज जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, क्योंकि ये पूरा महीना मुझे चाहिए था कि सूरतुल असरा, सूरह बनी इसराइल की जगह जगह से तफसीर करके आपको बताता, मगर क्योंकि हालात और वक्त ने हमें मौका नहीं दिया, तो आज देखा कि जुमे का आखिरी दिन है और रजब का आखिरी तारीख है, तो मैंने मुनासिब समझा कि आज जो है कुछ हद तक मेराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बातें की जाए, कुछ बताया जाए। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ख़ास मुनासिबत हासिल है कि सारे अंबिया व रसूल, दुनिया में सभी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका अता फरमाया जिसको मेराज कहा गया। और मेराज उरूज से मुश्तक है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो बुलंदी हर एक नबी को अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तक़र्रुब अता फरमाया। ये अलग बात है कि वो सारे के सारे अंबिया व रसूल को जो मेराज का शर्फ मिला है वो इसी दुनिया में मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत के 8 साल गुजर जाने के बाद मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद और रिसालत का ऐलान करने का जब हुक्म हुआ और गारे हिरा से आप निकल करके आए और 8 साल ये मुशक्कत में गुजारे, 8 साल की मेहनत और कोशिश के बाद चंद लोग मुसलमान हुए। फिर अचानक आपकी रफीक़े हयात
طیبہ طاہرہ صدیقہ اس امت کی ماں اور اس امت پر احسان کرنے والی عورت. آپ نے ایسی عورت بہت دیکھا ہوگا جو اپنے شوہر کو یہ طعنہ دیتی ہے کہ تیرے گھر میں کیا ہے؟ وہی گھسا پیٹا صوفہ، وہی پرانی سی ٹی وی، وہی ایک امباسیڈر کی طرح ایک جو ہے کھٹارا والی گاڑی. آج تک تو اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں، اور تم دے بھی کیا سکتے ہو ہم کو؟ ایسی عورتیں بہت مل جائے گی آپ کو، شاید ہر گھر میں مل جائے گی. شوہر کی ہر چیز گھٹیا، ماں باپ کی ہر چیز افضل. میرے باپ کی یہاں فلاں، میرے باپ کی یہاں فلاں، میرے باپ کے یہاں فلاں، میرا بھائی فلاں مقام پر ہے، میری بہنوں کا حال یہ ہے. اگرچہ وہاں کا حال اس سے بدتر رہتا ہے، مگر حالات ایسے رہتے. دنیا کی وہ واحد عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بالکل دل کے کان سے سنیے اور اپنی بچیوں کی ایسی پرورش کیجیے. جب ہم یہ ٹھان لیں گے کہ ہم اپنی بچیوں کی پرورش اسلام کے نقطۂ نظر سے کریں گے اور ان کو ہم بتائیں گے کہ یہ ٹی وی میں ننگا ناچنے والی عورتیں آپ کی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، آدھے اور ایک بارش کے کپڑا پہن کر کے نمائش کرنے والی تمہاری آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. تمہاری آئیڈیل اور نمونہ اگر ہے تو حضرت خدیجہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت زینب ہے، رقیہ ہے، وہ ساری کے سارے صحابیات ہیں. تو پھر اس بچی سے آپ کو ایسی نسلیں ملے گی، ایسی اولاد ملے گی کہ آپ کے مرنے کے بعد قیامت تک لگاتار آپ کی قبر میں نور کی برسات ہوتی رہے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ میں کچھ چھوڑ کے آیا ہوں. اگر آپ نے ایسی پرورش نہیں کی اور ہم نے اور آپ نے اپنی بچیوں کی پرورش اس ٹی وی میں ناچنے والی اور بیہودہ بکواس کرنے والی کے طرز پر کی تو قبر میں جا کے پچھتانا پڑے گا. یہاں جتنی گناہ وہ عورت، وہ بیٹی، وہ ماں کرتی رہے گی اور اس کے نسل در نسل کرتی رہے گی، وہ سارا گناہ کا عذاب آپ کو بھی قبر میں ملے گا، ہمیں بھی ملے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت مکے میں سب سے مالدار، ٹاپ مالداروں میں ان کا نام آتا ہے. نارمل عورت نہیں تھی، وہ بہت سمجھدار، بردبار، تجربہ کار، گھر گرہستی کرنے والی، تجارت چلانے والی. آج جیسے ہم لوگ ایک چھوٹا موٹا شاپ یا چھوٹا موٹا تجارت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے ماحول بگڑتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بزنس کیا کرتی تھی. اسلام کبھی عورتوں کو کسی چیز سے نہیں کاٹتا. اسلام کہتا ہے کہ طرز صرف بدل دو، طریقہ صرف تمہارا بدل جائے، راستہ تمہارا بدل جائے. بیہودہ پن سے اسلام منع کرتا ہے. آپ کو امریکن تعلیم سے منع نہیں کرتا، امریکن کلچر سے منع کرتا ہے. آپ کو دنیا کی کسی آکسفورڈ یونیورسٹی جانے سے منع نہیں کرتا، وہاں کی واہی تباہیوں سے اسلام منع کرتا ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایکسپورٹ امپورٹ کی بزنس کیا کرتی تھی اور پورے عرب قبائل میں شہرت تھی کہ یہ عورت کے پاس اتنی دولت ہے. بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے خزانہ والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں نکاح کا پیغام بھیج رہے تھے. مگر حضرت خدیجہ نے، کیونکہ 2 شوہر پہلے سے کھو چکی تھی،
آپ نے کسی کو ایکسپٹ نہیں کیا اور آپ ایک غلام دے کر کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک شام میں تجارت کرنے کی غرض سے بھیجا. اس غلام کا نام تھا میسرہ اور حضرت خدیجہ کا خاص غلام تھا. اس سے کہا کہ دیکھو محمد کی ہر نقل اور حرکت پر نظر رکھنا، دیکھنا کہ یہ لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں، یہ دیکھنا کہ یہ سارے سفر میں ان کے معاملات کیا ہیں. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تجارت، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل سے بیان کر سکوں، صرف عرض یہ کرنا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کے مال کو تجارت سے وہاں بیچ کر کے واپس آئے تو ہر بار کے منافع سے ڈبل منافع اور صدق اور صداقت کے ساتھ بلا کسی لاؤ لپیٹ کے. ہم لوگ تو گھٹیا چیز کو اعلیٰ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز میں نقص تھا تو اس کو ظاہر کر کے کہا کہ اس میں یہ نقص ہے، اس کے بعد اس کی یہ قیمت ہے، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ. اسی لیے فرمایا گیا کہ سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے.